بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما نحو الثاني فهو كالجزئية وشرطية والمانعية والقاطعية لما هو الجزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه، فإن اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غير ما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة إلى آخره. بحث ہے ہماری احکام وضعیہ میں. تو مصنف نے 3 انحاء پر مشتمل یہ کہا کہ احکام وضعیہ ہیں. پہلی بحث اور پہلی نحو جو ہے پہلا قسم گزر چکا کہ ان کو جعل نہیں کیا جا سکتا، نہ مستقلا نہ بالطبع. دوسری قسم ہے کہ جن کو جعل کیا جا سکتا ہے منتہا بالطبع دون مستقل. اس کی جو مثالیں دے رہے ہیں آگا جزئیت ہے، شرطیت ہے، مانیت ہے الی آخرہ. یہ بالطبع مجعول ہوتے ہیں نہ کہ مستقلا، اور محال ہے کہ ان کو مستقلا جعل کیا جائے. وہ اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی مرکب ہوتا ہے تو جب وہ مرکب ہوتا ہے کوئی بھی ماہیت ہو، ہمارے پاس ماہیت مامور بہا میں ہے کہ جس کا امر دیا گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ماہیت مامور بہا مرکب ہے، اور مرکب جو ہے وہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کو ہم اس کو مثلا اگر 5 یا 10 جتنے بھی اجزاء سے وہ مشتمل ہے مرکب، تو ہم ان کو ہر ایک کو جزئیت سے متصف تب کریں گے کہ جب وہ مرکب کا حصہ ہو، اس ماہیت مامور بھی کا حصہ ہو. اگر وہ ماہیت مامور بھی کا حصہ نہیں ہے تو ہم اس کو جزئیت سے متصف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ یہ جو اینٹ خارج میں پڑی ہوئی ہے یہ جگہ کا حصہ ہے، جز ہے، جز من العمارت، عمارت کا جز ہے، تو یہ مجاز ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بالقوت اس میں صلاحیت ہے کہ یہ اس عمارت کا حصہ بن سکے. وَإِلَّا ہم جز اس کو کہیں گے کہ اس میں جزئیت ہے کہ جو بالفعل کیا ہے وہ اس دیوار میں اگر وہ چنی ہوئی ہو، دیوار میں لگی ہوئی ہو، تو ہم اسے کہیں گے ہاں اس میں جزئیت ہے. تو ہاکذا ہمارے پاس بھی ایسی ہے کہ ماہیت مامور بہا اگر وہ 10 اجزاء پر مشتمل ہے، اس پر امر آیا ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مامور بہا کا جز ہے. یا اگر کوئی شرط ہے یا کوئی معنی ہے تو وہ بھی اس وقت کا جب ایک ماہیت ہو اور اس پر امر آ چکا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ماہیت مامور بہا کے لیے شرط ہے یا معنی ہے الی آخرہ. تو جب تک ہم امر نہیں اس پر لادتے اور امر اس پر عارض نہیں کرتے تب تک تو کیا ہے وہ مامور بہا کا جز اور مامور بہا کے لیے شرط قرار نہیں پائیں گے. فقط اتنی سی بات ہے. اس کے بعد کس نے کہا کہ آپ یہ کیوں اضافی شرط لگا رہے ہیں کہ
اس ماہیت پر امر ہونا چاہیے تاکہ ہم کہیں کہ ہاں یہ جو ہے اس کے لیے جز ہے یا شرط ہے یا معنی ہے. امر کی قید کیوں لا رہے ہیں؟ امر کے بغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جب کوئی بھی مولا ہو، کوئی بھی مخترع ہو، اختراع کنندہ ہو، وہ جب کسی بھی ماہیت کو جب ذہن میں تصور کرے گا تو اس متصور ماہیت کے لابد کے اجزاء ہوتے ہیں یا اس کے لیے شرائط و موانع اس کو تصور کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حتماً و جزماً اس ماہیت پر امر ہو تاکہ ہم یہ کہیں کہ یہ ماہیت مامور بیع کے لیے جز ہے یا شرط ہے یا معنی ہے. تو آگاہ خون کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سلیس آسان سی بات تھی. تو ہماری بحث ماہیت بما ہو ماہیت میں نہیں ہے. اگر ماہیت ماہیت میں بحث ہوتی تو آپ کی بات درست تھی، لیکن ہماری بحث ہے مامور بہا ماہیت کے لیے. جو ماہیت جس پر امر آیا ہوا ہے اس ماہیت کے اجزاء، اس ماہیت کے شروط سے ہماری بحث ہے کہ کون ماہیت مامور بہا کا جز ہے، کون ماہیت مامور بہا کے لیے شرط ہے، معنی ہے الاخر ہی. لذا اگر ہماری بحث فقط ماہیت ماہیت میں ہوتی تو یہاں تک بات آپ کی درست، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اس کو ملاحظہ فرمائیں. اما نحو ثانی، احکام وضعیہ کی دوسری قسم فہوا، تو وہ یہ ہیں کل جزئیت و شرطیت والمانعیت والقاطعیت. لیکن یہ کس کے لیے؟ لما ہوا جزء المکلف بہ. جزئیت حکم وضعی ہے کس کے لیے؟ ما ہوا جزء المکلف، یعنی جو مکلف بہ کا جز ہے اسی کے لیے جزئیت. ٹھیک. وشرطہ، اور جو مکلف بہ کے لیے جو شرط ہے اس کی شرطیت. ومانعہ، یعنی جو مکلف بہ کا معنی ہے اس کی مانعیت. وقاطعہ، یعنی جو مکلف بہ اور مامور بہ کا جو قاطع ہے اس کی قاطعیت. یہ احکام وضعیہ ہیں. حیث ان اتصاف شیء بجزئیت المامور بہ، وہ اس لحاظ سے کہ ان اتصاف شیء بجزئیت المامور بہ، کسی بھی چیز کا متصف ہونا کہ یہ مامور بہ کا جز ہے، مامور بہ کے لیے جزئیت رکھتی ہے، اور شرطیت ہی اور غیر ما، یا اسے شرطیت سے متصف کرنا کسی مامور بہ کے شرط کے لیے، اور غیر ما، یا اس کے علاوہ. تو یہ کسی چیز کو متصف کرنا، اسے صفت دینا جزئیت کی، یا کسی چیز کو شرطیت کی صفت دینا، لا یکاد یکون الا بالامر، یہ نہیں ہو سکتا جب تک امر نہ ہو. ٹھیک. امر ہو پھر کیا ہو؟ الا بالامر بجملۃ امور، یہ امر ہو جملہ امور پر، یعنی ایک مرکب چیز ہو، 10 اجزاء پر مشتمل ہو، 9 پر، 5 پر، مانا ایک جملہ امور پر مشتمل ہو جس پر امر ہو، تب یہ چیز کیا متصف ہو سکتی ہے کہ یہ شرطیت رکھتی ہے یا جزئیت رکھتی ہے یا مانیت رکھتی ہے. تو شرط کو شرطیت تب ملے گی جب اسے چندین اجزاء پر امر ہو. وہاکذا جز کو جزئیت تب ہم دے سکتے ہیں اور اتصاف کر سکتے ہیں جب اس پر کیا ہے؟ امر ہو. بالامر بجملۃ امور. تو یہاں تک اگر بجملۃ امور تک ہم کہیں گے تو یعنی وہ ماہیت کیا ہے؟ مشتمل ہوگی اجزاء پر، اور اجزاء کو کیونکہ امر آیا ہوا ہے تو ہم اتصاف کر سکتے کہ اس میں جزئیت ہے. لیکن یہی بجملہ امور جو کہ مرکب ماہیت ہے، اگر یہ مقید ہے بامر وجودی و عدمی، امر وجودی یعنی وہ شرط کے ساتھ، یعنی یہ ماہیت مجھے چاہیے، شارع مقدس کہہ رہا ہے کہ اس شرط کے ساتھ، مثلا وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، طہارت ثوب، بدن الی آخری جو شروط ہیں. او عدمی، یا وہ مقید ہوگی شیء عدمی کے ساتھ.
کہ یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے. اگر یہ ہوں گی تو پھر وہ صلاۃ نہیں ہوگی. تو لہذا یہ تب ہو سکتا ہے ہم جزئیت کا اتصاف اور جزئیت کی صفت ان اجزاء کو تب دے سکتے ہیں، یا شرطیت کی صفت ان شروط کو تب دے سکتے ہیں، مانیت کی صفت اس معنی کو تب دے سکتے ہیں جب اس پر امر ہو. ولا یکاد یتصف شیء بذلک الا بتبع ملاحظۃ الامر بما یشتمل علیہ مقیدا بامر آخر. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ یتصف شیء بذلک کوئی بھی چیز ان چیزوں سے متصف ہو. شیء سے مراد عام ہے، یعنی وہ جز فلاں فلاں. شیء بذلک اے کونہ جزءا، کہ اس کو ہم جز کی صفت کہیں کہ یہ جز ہے یا شرط ہے معمور بہ کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جزئیت کی صفت دیں، شرط کی دیں. الا بتبع ملاحظۃ الامر، مگر یہ کہ پہلے ہم امر کو ملاحظہ کریں گے، اس کی تبع میں یہ ہوگا. امر کس سے وابستہ ہوگا؟ الا بملاحظۃ الامر، امر کو ملاحظہ کریں گے کہ جو امر آئے گا بما یشتمل علیہ، بما ما سے وہ مراد ماہیت ہے کہ جو مرکب ہے 10 اجزاء کا یا 5 اجزاء کا، جتنی ماہیت کے جتنے بھی اجزاء ہیں. الا بملاحظۃ الا بتبع ملاحظۃ الامر بما، ما سے مراد وہ ماہیت ہے، ٹھیک، وہ مرکب ہے جس پر وہ مشتمل ہے، یعنی وہ جتنے اس کے اجزاء ہیں. لیکن مقیداً بامر آخر، یہ جو ما اور مرکب ہے جو کہ ماہیت ہے مقید ہے بامر آخر کے ساتھ. اب بامر آخر یا وہ امر وجودی ہوگی یا امر عدمی ہوگی، وہ شروط میں سے ہوگی یا مانعیت میں سے ہوگی. تو اس کے بعد اس کی تبع میں ہم کیا ہیں، اوپر والی چیز کو متصف کر سکتے ہیں کہ یہ جز ہے یا شرط ہے. وما لم يتعلق بها الامر كذلك، ہاں اگر امر متعلق نہیں ہوا كذلك، اسی طرح کہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں. کس طرح؟ امر ہم نے کہا تھا کہ متصف ہونا چاہیے ایک مرکب پر، اور وہ مرکب مقید ہو وجودی چیز کے ساتھ یا عدمی چیز کے ساتھ. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو ہم کسی بھی چیز کو شرطیت کا نام، جزئیت کا نام، مانیت کا نام، قاطعیت کا نام بھی نہیں دے سکتے. وما لم يتعلق بها، اگر وہ جو چیزیں اگر ان سے یعنی متعلق نہیں، وما لم يتعلق بها الامر، اگر ان چیزوں سے یعنی جز وغیرہ سے، جز سے، شرط سے، فلاں فلاں سے امر وابستہ نہیں ہوا. کس طرح؟ کذالک، جس طرح کہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ وہ مقید ہو بامر آخر کے ساتھ، وجودی یا عدمی کے ساتھ. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو لما قاد اتصف بالجزئیت او شرطیت، تو اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ لما قاد اتصف بالجزئیت او شرطیت، وہ چیز جزئیت سے بھی متصف نہیں ہو سکتی، او شرطیت، شرطیت سے بھی متصف نہیں ہو سکتی. وَإِنْ أَنْشَأَ الشَّارِعُ لَهُ الْجُزْئِيَّةَ وَالشَّرْطِيَّةَ، اگرچہ شارع مقدس الگ سے مستقل طور پر جزئیت کو انشاء کرے، شرطیت کو انشاء کرے، پھر بھی نہیں ہو سکتا. یعنی الگ سے شارع مقدس ان کو جزئیت اور شرطیت نہیں دے سکتا. کیوں کہ جزئیت جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ بالفعل جو مرکب جس پر متوقف ہے، جس پر وہ مشتمل ہے، ہم وہاں کہہ سکتے کہ یہ جزئیت ان کو حاصل ہے. وہاں کذا جو شرط ہے، وہاں کذا جو معنی ہے. وَإِلَّا، اس کے علاوہ ہم کہیں گے کہ شارع جز دے سکے یا مثلا وہ شرط دے سکے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امور عادیہ اور موالی عرفیہ میں ممکن ہے کہ کیونکہ موالی عرفیہ جو موالی ہوتے ہیں مولا، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بدا حاصل ہوتا ہے، جہل ہوتا ہے کہ یار میں نے جو پہلے ماہیت اور مرکب بنایا تھا اس میں ایک جز کم ہے، تو اس کو پھر ایڈ کرے گا. ہاں اس کے لیے ابھی شرط مجھے یاد ہے، اس کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے
تو یہ عرفی جو مولا ہیں، عرفی جو سید اور آقا ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے. لیکن جو حکیم ہے، جو خالق الاشیاء اور عالم و عارف جمیع الاشیاء ہے، تو وہ جب بھی ماہیت متصور کرے گا جمیع اجزاء و شرائط کے ساتھ کرے گا. تو لہذا وہاں ممکن نہیں ہے کہ الگ طور پر کیا جزئیت یا شرطیت کو انشاء کیا جائے. وجعل الماہیت و اجزائها، یہ وہی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ نے حتماً و جزماً یہ کیوں کہا کہ جزئیت کو تب ہم صفت کے طور پر بنائیں گے جز کے لیے جب تک امر نہ ہو. تو امر سے پہلے بھی ہم کیا ہے، شارع مقدس جو بھی مولا ہوگا، عام مولا ہو یا شارع مقدس ہو، جب بھی وہ ماہیت کو تصور کرے گا تو لا بد کہ وہ ماہیت اجزاء پر مشتمل ہوگی، اس کے لیے شروط وغیرہ ہوں گے. تو یہ تو ممکن ہے کہ ہم اس وقت ایک اتفاق کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو جزئیت حاصل ہے، فلاں کو شرطیت حاصل ہے، فلاں کو کیا مانیت حاصل ہے. قبل الامر کیا یہ تصور کر سکتا ہے مولا، اور ہم بھی اتفاق کر سکتے ہیں ان اشیاء کو. تو آگا کہتے ہیں کہ یہ تو درست ہے آپ کی بات، لیکن یہ ماہیت معمور بہا کی جز نہیں ہوں گے. یہ ماہیت متصورہ کے اجزاء تو ہوں گے، لیکن ہماری بحث کیا ہے، ماہیت معمور بہا میں بحث ہے. وجعل الماہیت و اجزائها، اور ماہیت کو اور اس کے اجزاء کو قرار دینا، لیس الا تصور ما فیہ المصلحۃ المہمۃ الموجبۃ للامر بہا. ٹھیک، ماہیت و اجزاء کو جو جعل کرنا ہے وہ نہیں ہوتا، مگر جعل کس طرح کیا جاتا ہے؟ جعل اس طرح ہوتا ہے، لیس الا تصور کیا جاتا ہے ما فیہ المصلحۃ، کہ جس میں مصلحت ہوتی ہے. یعنی ما فیہ المصلحۃ کس کو تصور کیا جاتا ہے؟ اس ماہیت کو پہلے تصور کیا جاتا ہے کہ جس میں مصلحت ہوتی ہے. المہمت، جو اہم ہوتی ہے مصلحت. الموجبت للامر بہا، کہ جو موجب اور تقاضا کرتی ہے، استدعا کرتی ہے کہ اس کے لیے امر کیا جائے، اس پر امر عارض کیا جائے اس پر. فتصورها باجزائها وقیودها، تو پس ایسی ماہیت کو تصور کرنا اس کے اجزاء و قیود کے ساتھ، لا یوجب اتصاف شیء منها بجزئیت المامور بھی اور شرطیت المامور بھی قبل الامر بها. یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم اس چیز کو کیا متصف کر لیں. لا یوجب اتصاف شیء منها بجزئیت المامور بھی، کہ یہ مامور بھی کے لیے جزئیت ہے، اور شرطیت المامور بھی کے ساتھ اتصاف نہیں کر سکتے. قبل الامر بہا، قبل الامر بالماہیت نہیں. ہاں، جب ان پر امر آئے گا اجزاء و شرائط پر، تب ہم کیا ہے اس اجزاء و شرائط پر جزئیت کی صفت دیں گے یا شرطیت کی صفت دیں گے. فالجزئیت للمامور به او شرطیت له انما تنتزع لجزئه او شرطه بملاحظة الامر به. پس مامور به کی جزئیت اور شرطیت لہو، یا اس مامور به کی جو شرطیت ہے، انما تنتزع، یہ فقط اور فقط اس وقت انتزاع کیا جائے گا لجزئه اور شرطه بملاحظت الامر بھی، بملاحظت الامر، اس مامور بے کر جب امر ہوگا، بلا حاجت الی جعلها له، بلا حاجت، مزید کوئی حاجت نہیں ہوگی الی جعلها، کہ ہم ان کو جعل قرار دے شرطیت کو یا جزئیت کو اس مامور بھی کے لیے، نہیں، الگ سے کوئی حاجت نہیں ہوگی. وبدون الامر، ہاں امر سے قطع نظر اگر ہم دیکھیں، بدون الامر بھی، بدون الامر بالمامور بھی، لا اتصاف بہا اصلا، کوئی اتصاف نہیں ہوگا ان کے لیے. یعنی لا اتصاف بالجزئیت و شرطیت الاخر، اصلا اتصاف نہیں ہو سکتا بدون الامر. وان اتصف بالجزئیت و شرطیت للمتصور، اگر تو یہ درست ہے کہ وہ جزئیت کے ساتھ اتصاف ہو سکتا ہے، شرطیت کے ساتھ اتصاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ متصور چیز کے لیے جزئیت ہوگی جو کہ ما فی ذہن ہے یا ما فی تصور ہے، اس کے لیے تو جزئیت ہوگی، اس کے لیے شرطیت ہوگی، لیکن وہ ہماری بحث سے خارج ہے.
ہم جو بحث کرنا چاہتے ہیں کہ شرطیت للمامور بھی، جزیت للمامور بھی، لیکن یہ جو ابھی جزیت قرار پائی ہے یہ وہ معافی ضمیر جو ماہیت ہے اس کے لیے، وہ ہمارے بحث میں نہیں ہے. وَإِنِ اتصف بالجزیت شرطیت، لیکن للمتصور او لذی مصلحت، لیکن وہ ہمارے بحث سے خارج کمالہ یخفا. وَأَمَّا نَحْوُ ثَانِي فَهُوَ كَالْحُجِّيَّةِ وَالْقَضَاءِ وَالْوِلَایَةِ وَالنِّیَابَةِ وَالْحُرِّیَّةِ وَالرِّقِّیَّةِ وَالزَّوْجِیَّةِ وَالْمِلْکِیَّةِ إِلَى غَیرِ ذَلِکَ. اب آخری ہے احکام وضعیہ میں سے تیسرا قسم کہ جس میں مصنف نے کہا تھا کہ اس میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، کہ ان کو مستقلاً بھی جعل ممکن ہے اور بالطبع بھی ان کو جعل کیا ہے، ممکن ہے. یہ چندین ہیں لیکن ہم ایک ہی لفظ کو بار بار دہرائیں گے اور اسی میں کہ آپ تعدی کریں گے دوسرے مثالوں میں. مثلا زوجیت ہے، فرض کرتے ہیں کہ عقد، جیسے ہی کوئی عقد پڑھا جائے گا تو شارع مقدس کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس پر زوجیت قرار دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عقد کو اعلیٰ اس مبنا پر کہ وہ سبب ہے اور اس کی جو مسبب ہے اس کا وہ زوجیت ہے. تو اس مبنا پر ہم کہیں گے کہ شارع مقدس نے زوجیت کو جعل کیا ہے مستقلاً. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یوں کہیں کہ شارع مقدس کہے کسی شخص کو کہ آپ پر، آپ کے لیے جائز ہے اس کو لمس کرنا، تقبیل کرنا، اور آپ پر واجب ہے اس کے نان نفقہ جتنے بھی امور ہیں. تو پھر ہم ان احکام تکلیفیہ سے انتظار کریں گے کہ پس اس کو زوجیت حاصل ہے اس مرأہ پر. تو جو زوجیت ہے اس کو مستقیماً و مستقلاً بھی جعل ممکن ہے اور احکام تکلیفیہ سے بھی انتظار اس کو کیا ہے، منتظر کیا جا سکتا ہے بالطبع. تو ان میں دونوں کیا ہیں، وہ تصور ہیں. لیکن جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا تھا اور اسی کو آگے تقویت دے رہے ہیں کہ لیکن اولا میرے نزدیک یہ جس کو میں ترجیح دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ شارع مقدس کیا ہے، اس کو مستقلاً جعل کیا ہے، بخلاف شیخ انصاری کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ یہ جو قسم ثالث ہے یہ بالطبع ہے، احکام تکلیفیہ سے منتزع شدہ ہے، نہ کہ ان کو مستقل جعل کیا گیا ہے. ٹھیک، تو آگاہ خود اس پر ادلہ بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ مثلاً اگرچہ ایک ہی بات ہے، تھوڑا سا فرق کیا ہے شارحین نے، کہا کہ آگاہ خون کے دو معنی مدعا ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو مستقل کیا جا سکتا ہے، اس پر دلیل چاہیے، اور دوسری سلبی مدعا سلبی ہے، یعنی ان کو بالطبع کیا ہے، جعل نہیں کیا جا سکتا. دو مدعا آگاہ خون کے، اس پر ادلہ آگاہ خون کیا ہے بیان کریں گے. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو مستقلاً جعل کیا جا سکتا ہے. آگاہ خود کہہ رہے ہیں کہ لو خلیہ و نفس، ہم جو روز بروز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عقود وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، بیع کا عقد ہوا ہے، زوجیت کا عقد ہوا ہے، فلاں یہ وہ مثلا. ٹھیک، تو شارع مقدس نے ان کی امضا کی ہے، اور یہ بحث شاید ہوئی یا مثلا ہوگی یا بحث ہوئی ہے اس کی حقیقت متشرعہ یا حقیقت شرعیہ کی. تو حقیقت شرعیہ اور حقیقت متشرعہ کی جو بحث ہوتی ہے وہ معاملات میں نہیں کرتے. حقیقت شرعیہ حاصل ہے، حقیقت شرعیہ حاصل نہیں ہے، یہ عبادات میں ہوتی ہے. معاملات میں اس وجہ سے نہیں کرتے کہ چونکہ معاملات امضائی ہوتے ہیں، وہ شریعت سے پہلے ہی یہ جو اجارہ ہے، بیع ہے، زوجیت کا مسئلہ ہے، وکالت ہے، یہ پہلے سے ہی رائج شدہ تھے. شارع مقدس نے تھوڑی یعنی تبدیلی اتنی کی ہے کہ ایک کسی چیز کو بڑھایا ہے یا کسی چیز کو کم کیا ہے، تو یہ تھوڑا یعنی تصرف کیا، وإلا مفاہیم وہی ہیں.
تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ مثلاً عقد زوجیت اگر انشاء کیا جاتا ہے تو لو خلیہ و نفس کس چیز کا ہمیں تفہم ہوتا ہے کہ آیا شارع نے عقد زوجیت سے یہ احکام کو جعل کیا ہے یا خود الک زوجیت کو کیا انشاء کیا ہے اور یہ اس پر کیا ہے جعل کیا ہے. تو لو خلیہ و نفس قبل الاسلام و حین الاسلام و بعد صدر الاسلام جو ہم جمیع عقود کو دیکھتے ہیں تو زوجیت جو کہ حکم وضعی ہے وہ اس پر مصب ہو رہا ہے, وہی تفہم ہو رہا ہے, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ زوجیت کے انشاء عقد سے کیا ہے وہ احکام تکلیفیہ اس پر مترتب ہو رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا دعویٰ اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں بعد میں. وَأَمَّا نَحْوُ ثالث, تیسرا جو قسم ہے فَهُوَ كَالْحُجِّيَّةِ وَالْقَضَاءِ, حجیت جس طرح کے یہی امارات کی جو حجیت ہے, ظواہر کی حجیت, اخبار احاد وغیرہ, والقضاء اور قضاء مثلاً اجلک قاضیاً, میں آپ کو قاضی بنا رہا ہوں وغیرہ, والولایات والنیابات والحریات والرقیات والزوجیات والملکیات الی غیر ذالک. اس میں یہ جو احکام تیسرا قسم, اس میں دونوں متصور ہیں کہ مستقل بھی جعل ممکن ہے اور ان کو بالتبع بھی جعل ممکن ہے. حیث انہا وان کان من الممکن, یہ جو ہیں وان کان من الممکن انتزاعها من الاحکام التکلیفیت, یعنی ایک پہلا احتمال بیان کر رہے ہیں کہ ان کو انتزاع کیا جا سکتا ہے من الاحکام تکلیفیہ سے, التی تکون فی موارد, جو احکام تکلیفیہ ان کے موارد میں ہوتے ہیں, حجیت و قضاء ولایت زوجیت کے موارد میں جو ہوتے ہیں, ان احکام تکلیفیہ سے ان کو انتزاع کیا جا سکتا ہے. کما قیل, کہ جس طرح کہا گیا ہے شیخ انصاری کی طرف سے. مثلا ایک یہ احتمال تھا. دوسرا احتمال وَمِن جَعْلِهَا بِإِنشَاءِ أَنفُسِهَا, اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کو جعل کیا جائے بذات خود مستقیما, ان کو انشاء کرنے سے, نہ کہ احکام تکلیفیہ سے ان کو انشاء کیا جائے اور انتزاع کیا جائے, نہ بِإِنشَاءِ أَنفُسِهَا, بذات خود ان کو انشاء کیا جائے. إِلَّا أَنَّهُ سے آگاہ خود اپنا وہ جو دعویٰ ہے اس کو یہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو مستقلاً کیا ہے جعل کرنا ارجح ہے, نہ کہ بالتبع. الا انه لا يكاد يشك, اصلا ممکن ہی نہیں ہے شک کیا جائے فی صحت انتزاعها, کہ درست ہے کہ ہم ان چیزوں کو, حجیت کو, قضاء کو, ولایت کو, زوجیت کو, فلاں فلاں کو درست ہے انتزاع کیا جائے من مجرد جعلہ تعالی او من بیدہ الامر من قبلہ جل وعلا لہا بانشائہا. یعنی آپ یوں ملائیں گے کہ لا یکاد یشک فی صحت انتزاعہا من مجرد جعلہ تعالی لہا بانشائہا, یعنی ان کو انتزاع کیا جا سکتا ہے. کس طرح انتزاع کیا جا سکتا ہے؟ محض اس سے کہ من مجرد جعل تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی مثلا جعل کرے گا لہا اس ملکیت کے لیے, زوجیت کے لیے, فلاں فلاں کے لیے, بے انشاء, ان کو انشاء کرنے سے. مثلا شارع مقدس کہے کہ انتم حججی, آپ میری طرف سے حجت ہیں, تو اب حجیت کیا ہے, اس سے حجت سے کیا وہ منتزع ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شارع مقدس کہے کہ اے لوگوں مثلا میں نے آپ لوگوں کے لیے واجب قرار دیا کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں, ٹھیک, تو وجوب الرجوع یہ جو حکم تکلیفی ہے ایسا نہیں کہا, بلکہ مستقیماً کہا ہے کہ آپ میری طرف سے حجت ہیں. یا بہت سی توقیات میں بھی ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں میری طرف سے آپ پر حجت ہیں, اور حجت کا لفظ تو بہت ہی روایات میں آیا ہوا ہے, تو یعنی حجت کو مستقیماً انشاء کیا گیا ہے, ٹھیک. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہ آپ پر واجب ہے ان کی طرف رجوع کریں. تو ہماری بس یہ ہے کہ یہ جو
شارح مقدس نے کہا کہ یہ آپ پر حجت ہیں، یا اجعلک علیکم قاضیا، میں نے آپ کو قاضی قرار دیا ہے مثلا آپ پر، یا اور مثلا یہ، یا مثلا قرآن شریف میں آپ یہ پڑھیں گے مثلا آدم کے لیے یہ کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ زوجہ قرار دیا، یا رسالت میں آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا اس کی جو زوجہ تھی میں نے آپ کے لیے زوجیت میں وہ قرار دی ہے. تو یہ جو مثلا الفاظ ہیں یہ خود اس مفہوم کو کیا ہے انشاء کر رہے ہیں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ انہیں سے مستقلاً ہمیں کیا ہے وہ حکم تکلیفی شارع مقدس انشاء کرنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. صحت انتزاعہا، ان چیزوں کو انتزاع کرنا درست ہے. کس سے انتزاع کرنا؟ من مجرد جعلہ، محض اس سے کہ شیشہ اللہ تبارک تعالیٰ جعل کرے، او من بیدہ الامر من قبلی، یا وہ شخص جعل کرے، من بیدہ الامر جس کے ہاتھ میں امر ہے، من قبلی تبارک و تعالیٰ، یعنی معصوم اور رسالت مآب ہو یا اس کی جو اوصیاء ہیں وہ جعل کرے. مثلا ہو سکتا ہے کہ امام معصوم کہے کہ میں نے آپ کے لیے اس زرارہ کو حجت قرار دیا ہے، میں نے آپ کے لیے اس عثمان عمری کو حجت قرار دیا ہے، تو یہ یا اللہ تبارک تعالیٰ بذاتی خود کہے کہ میں نے حجت قرار دیا، یا من بیدہ الامر من قبلہ ہو جل وعلا. انتزاع یا من مجرد جعلہ لہا، انتزاع کیا جا سکتا ہے ان حجیت کو، زوجیت کو، رزقیت کو انہی کے لیے بے انشاء، یا ان چیزوں کو انشاء کرنے سے، بحیث اس طرح ان چیزوں کو انشاء کیا جائے گا کہ یترتب علیہا آثارہا، ان چیزوں پر ان کے جو آثار ہیں، مثلا زوجیت پر جو آثار مترتب ہو اس پر مترتب ہوں گے، جواز اللمس، تقبیل و نفقہ کا واجب ہونا الی آخرہ. یترتب علی ہذہ الامور، ان پر مترتب ہوں گے آثار، ان کے جو آثار ہیں. کما تشہد بھی ضرورت صحت انتزاع الملکیت والزوجیت والطلاق والعتاق بمجرد العقد او الایقاع بمن بیدہ الاختیار اب کہتے ہیں کہ یہ کما تشہد سے آگاہ کون جو ہے دوسرے دعویٰ جو تھا اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں. دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ ان کو بالطبع جعل نہیں کیا جا سکتا، فقط اور فقط کیا ہے مستقیماً اور مستقلاً جعل کیا جائے گا. تو آگاہ خون کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زوجیت کا یا جو بیع کا جو بھی مثلاً عقد ہوا ہے اس سے کیا انشاء ہو رہا ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ بیعت داری یا زوج، تو مثلاً اگر عقد میں کہا جائے تو منشا چیز کیا ہے، کیا چیز پھوٹتی ہے پیدا ہو رہی ہے. آگاہ خود کہتے ہیں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ وہی الکے زوجیت منتزع ہو رہی ہے، بیع متحقق ہو رہی ہے کہ جو احکام وضعی ہیں. ٹھیک، یہ تملیک کیا عین کو تملیک کرنا بیع میں وہ منتزع ہو رہا اور وہ پھوٹ رہا ہے اس سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کیا ہے احکام تکلیفیہ وہ منشا ہو رہے ہیں، تو آگاہ خود کہہ رہے کہ اگر آپ کی بات کو مانیں تو پھر یوں ہوگا کہ حتماً و جزماً جب بھی انشاء عقد ہو تو اسی چیز کا قصد حتماً ہونا چاہیے. مثلا اس احکام تکلیفیہ کا لحاظ کرنا ضروری ہے، چونکہ آپ کے نزدیک اصیل چیز احکام تکلیفیہ ہیں اور بالطبع والمتفرع چیز وہی الکے زوجیت ہے. تو جو چیز اصیل ہے تو اس کو حتماً و جزماً ملاحظہ کرنا چاہیے. اگر اس کا ملاحظہ نہیں کریں گے، اگر اس کا لحاظ نہیں کیا تو وہ چیز انشاء بھی نہیں ہوگی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں خارج میں تو جتنے بھی تقریباً عقود ہوتے ہیں تو اس وقت جب ایک عقد ہوتا ہے احکام تکلیفیہ کا یا تو سرے سے ذہن میں نہیں ہوتا، یا اگر ذہن میں ہو تو بالطبع ہوتا ہے. اولاً و بذات جو کہ قصد میں ہوتی ہے، جو لحاظ کیا جاتا ہے وہ الکے زوجیت ہے یا بیع کا تحقق ہونا، یہ ہوتے ہیں.
احکام تکلیفیہ یا تو نہیں ہوتے یا تو بالطبع ہوتے ہیں. اگر احکام تکلیفیہ کا ہونا حتمن ہے، اصیل ہے، تو جب بھی انشاء عقد کیا جائے تو وہ اصیل چیز ہی کیا ہے، ان کو مد نظر رکھا جائے. اگر وہ مد نظر نہیں رکھیں گے تو وہ انشاء ہی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک دو چیز بعد میں عرض کرتے ہیں. کما تشہد بھی، جس طرح کے اسی چیز کے لیے جو ہم نے دعویٰ کیا اس کے لیے گواہی دے رہی ہے ضرورت صحت انتزاع الملکیت. بدی سی بات ہے کہ درست ہے ہم ملکیت کا انتزاع کر سکتے ہیں، زوجیت کا انتزاع کر سکتے ہیں، طلاق والعتاق. کس سے؟ بمجرد العقد، جیسے ہی عقد پڑھا جاتا ہے اسی سے ہم زوجیت کا، ملکیت کا، طلاق کا کیا ہے وہ انتزاع کر سکتے ہیں. اول ایکا مثلا، یا ایکات پڑھا جاتا ہے، ایکا مثلا طلاق میں یا عتق میں، تو اسی سے کیا ہے طلاق اور عتق کیا ہے وہ انتزاع کیا جا سکتے ہیں. ممن بیدہ الاختیار، لیکن جس کے اختیار میں ہو کہ وہ عقد یا ایکا کرے. بلا ملاحظہ، اصل بات یہی ہے کہ صحت و انتزاع ملکیت الآخر ہی بلا ملاحظت تکالیف والآثار، بدون ان کے ہم تکالیف و آثار کو لحاظ کریں، ان کو نظر میں نہ بھی رکھیں، مجرد عقد سے زوجیت کیا ہے وہ انتزاع کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے. اگر آپ کی بات درست ہوتی تو اس وقت یہ ہوتا کہ اصلاً زوجیت تحقق ہی نہ پاتی جب تک کیا ہے ملاحظہ ہے وہ مثلا لمس ہو، تقبیل ہو، جواز یا نفقے کا واجب ہونا، جب تک یہ لحاظ نہیں کریں گے زوجیت متحقق نہیں ہوگی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مد نظر نہ بھی رکھیں، مجرد عقد سے کیا ہے وہ زوجیت وغیرہ متحقق ہو رہی ہیں بلا ملاحظت تکالیف والآثار. ولو کانت منتزعتا عنہا، ٹھیک، اگر یہ منتزع ہوتے کس سے؟ احکام تکلیفیہ سے. ولو کانت زوجیت و الی آخر ہی، یہ منتزع ہوتے اور تابع ہوتے. جب منتزع کہا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تابع کی بات کر رہے ہیں. ولو کانت منتزعتا و تابعتا عنہا، ٹھیک، لما کاد یصح اعتبارها، تو یہ درست ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اعتبار کیا جائے حین العقد کہو، ممکن ہی نہیں ہو. الا بملاحظتها، ہاں جب اگر ان احکام تکالیف کو ملاحظہ کریں گے تب ان کا اعتبار درست ہوگا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جس طرح کہ اوپر بھی عرض کیا کہ بلا ملاحظت تکالیف والآثار، ان کو کیا ہے صحت و انتزاع، ان کو انتزاع کرنا درست ہے. یہاں تک یہ پہلی دلیل تھی. وَلَا لَزِمَ اللَّا يَقَعُ مَا قُصِدَ وَوَقَعَ مَا لَمْ يُقْصَدْ. یہ بے میں آپ اگر پڑھیں گے آگا بے کی جو آگا شیخ انصاری کی ہے مقاصد میں، تو وہ ان کے لیے جملہ معروف ہے، ما لم یقصد، ما وقع لم یقصد وما وقع لم یقصد. یہ جو مقولہ ہے، ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، یہ قانون ہے. قانون اصل یہ ہے کہ العقود تابعۃ للقصود، عقود جتنے بھی ہیں وہ تابعۃ للقصود، قصد اور ارادہ کے تابع ہوتے ہیں. جس چیز کا قصد ہوگا وہی مثلا آپ بے متحقق ہوگی. مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا قصد ایک ہو اور واقع کوئی اور چیز، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک قانون کلی ہے کہ العقود تابعۃ للقصود. اور یہاں ہم پاس آتے ہیں بے کے بارے میں یا زوجیت کے عقد کے بارے میں. کوئی کہتا ہے کہ بے تو داری، میں نے اپنے دار کو بیچ دیا، تو اس کا قصد کیا تھا؟ قصد یہ تھا کہ تملیک الدار، دار کو تملیک کرنا، کسی دوسرے کی ملکیت میں دینا، یہ قصد تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان عقود سے جو چیز پھوٹتی ہے، جو یہ عقود جس کی چیز کے لیے سبب بنتے ہیں اور جو چیز مسبب ہے وہ احکام تکلیفیہ ہیں. تو ہم اگر آپ کی بات کو دیکھیں تو اس کا قصد تھا تملیک، دوسرے کی ملکیت میں جانا، محض فقط یہی تھا.
اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ یعنی اس کے لیے جواز التصرف ہو، فلاں چیز ہو فلاں چیز ہو، احکام تکلیفیہ نہیں. اس کے لیے فقط یہ تھا کہ بے عنوان بے متحقق ہو، یعنی تملیک الاعیان، ایک اس کے منجا اور فلوس کیا ہے اس کی ملکیت میں ہے، فقط اتنا تھا. لہذا اس نے قصد کیا تھا کہ تملیک ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عقد کے انشاء سے جو چیز صادر ہو رہی ہے، جو چیز منشا ہو رہی ہے، وہ احکام تکلیفیہ ہیں. تو احکام تکلیفیہ تو اس نے قصد ہی نہیں کیے تھے. تو جو چیز واقع ہوئی ہے آپ کے نظریے کے مطابق وہ احکام تکلیفیہ واقع ہوئی ہیں. وما وقع لم یقصد، ان کا قصد ہی نہیں کیا گیا تھا. اور وما قصد، جو چیز قصد کی گئی تھی وہ تھا تملیک، وہ بے کا تحقق ہونا، وہ قصد. وما قصد لم یقع، وہ تو واقع نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ اس سے قانون کے خلاف ہے. یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے کہ دلیل ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز منشا ہو رہی ہے اولاً و بذات، وہی احکام وضعیہ ہیں جو کہ تملیک و الی آخری ہیں، نہ کہ احکام تکلیفیہ ہیں. ورنہ یہی لازم آئے گا کہ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد. وَلَلَزِمَ اللہ یقع، اور دوسری بات اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ یقع، وہ چیز واقع نہیں ہوگی عقود میں، ایقاعات میں، ما قصد، جس کا قصد کیا گیا تھا. قصد کیا گیا تھا بے کا، زوجیت کا، فلاں کا، اور آپ کے مبنے کے مطابق وہ واقع نہ ہو. وَوَقَعَ، اور واقع ہوگی ما، وہ چیزیں جو کہ احکام تکلیفیاں ہیں، لم یقصد، جن کا قصد ہی نہیں کیا گیا تھا. کما لا ينبغي ان يشك في عدم صحة انتزاعها من مجرد تکلیف موردہ فلا ينتزع الملکیت عن اباحت تصرفات. یہاں کچھ نقضی جوابات دیتے ہیں. آگاہ کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ حتمن و جزمن کیا ہیں؟ یہ جو چیزیں ہیں زوجیت، ملکیت، قضاوت، فلاں جتنے بھی ولایت ہو، یا یہ احکام تکلیفیہ سے منتزع ہوتی ہیں. تو ہم آپ کو چندین مثالیں دیتے ہیں، آ کے بتاؤ یہاں کون سا مثلاً کیا ہے وہ انتزاع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ زوجیت، وہ ہم انتزاع کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ زوجیت کے جو احکام تکلیفیہ ہیں اسی سے ہم زوجیت کو انتزاع کریں گے. زوجیت کے احکام تکلیفیہ میں سے کیا ہے؟ جواز النظر، جواز اللمس مثلا، ٹھیک، جواز تقبیل مثلا، واجبت النفقہ. تو اسی سے زوجیت متحقق ہوگی. تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ مثلا ایک کنیز ہے تو وہاں بھی یہ احکام تکلیفیہ موجود ہیں، جواز اللمس ہے، جواز تقبیل ہے، جواز مثلا الاخری ہے. یہ جو احکام تکلیفیہ ہیں، آیا آپ اس سے زوجیت کو انتزاع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا تھا کہ حتمن و جزمن احکام تکلیفیہ سے ہی منتزع کریں گے، تو یہاں احکام تکلیفیہ موجود ہیں، انتزاع کریں، نہیں کر سکتے. تو ایک دو اور بھی مثالیں دیتے ہیں کہ مثلا جس طرح کے اباحت التصرف ہے. آپ نے کہا کہ اباحت التصرف، تصرف کا مباح ہونا، اس سے ہم ملکیت کو کیا کریں گے؟ انشاء کریں گے اور انتزاع کریں گے. تو یہ جواز و تصرف عام ہے. ایسا نہیں کہ اسے حتمن و جزمن کیا ہے جواز و تصرف سے کیا ملکیت ہی ہو. بس اوقات جواز و تصرف ہوتا ہے لیکن ملکیت منتزع نہیں ہوتی. یہ بحث ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو ہمیں رواتب ملتے ہیں تو اس میں دو مسئلے وہ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ یہ فقط جواز و تصرف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ملکیت میں آتے ہیں. یا اور بھی مثلا یہ دعوتوں میں ہمیں جو اطعام کیا جاتا ہے، مہمان وغیرہ جو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمیں کھانا دیا جاتا ہے اس میں کیا ہے؟ یہ ہماری ملکیت میں آ جاتا ہے یا فقط جواز و تصرف ہم کھا پی سکتے ہیں؟ تو جواز و تصرف بسا اوقات ہوتا ہے لیکن ملکیت نہیں ہوتی. یا مثلا مثال دیتے ہیں کہ ملکیت ہوتی ہے بسا اوقات لیکن وہ جواز نہیں ہوتا تصرف کا. ایک ملک ہے، بڑی پراپرٹی ہے یا چھوٹی پراپرٹی کتنی بھی ہو،
ایک بچہ ہے جو کہ رشد کی حد تک نہیں پہنچا ہوا، اس کی ملکیت ہے، لیکن شارع مقدس نے کہا کہ نہیں، یہ اب اس کے لیے تصرف جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ بلوغ نہیں ہے کہ کس طرح تصرف کیا جائے. تو ملکیت ہے اس کے لیے لیکن جواز تصرف نہیں ہے. وہ ہاکذا مثلا عقود زوجیہ ہیں، مثلا ایک چھوٹے پن میں اس کا عقد کیا گیا ہے، تو عقد زوجیت ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے وہ مثلا کرنا جو مباشرت وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. بہت سی یعنی چیزیں ہیں کہ جہاں مثلا ایک الکا ہوتا ہے لیکن وہ احکام تکلیفیں نہیں ہوتی، یا احکام تکلیفیں ہوتی ہیں وہ الکا نہیں ہوتا. کما لا ینبغی، جس طرح کہ یہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے ان یشک فی عدم صحت انتزاعها، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انتزاع کیا جائے زوجیت کو، رقیت کو، حجیت کو، الاخر جو اوپر گزر چکے ہیں. عدم صحت انتزاعها عن مجرد تکلیف، محض تکلیف سے ان کو انتزاع نہیں کیا جا سکتا. فی مواردها، کہ اپنے اپنے موارد میں ان کی تکلیف سے ان کو انتزاع کیا جا سکے، ایسے ممکن ہی نہیں. عدم صحت انتزاع اصلا ممکن نہیں ہے. لذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلا ينتزع الملکیت عن اباحت تصرفات، کہ ملکیت کو انتزاع کیا جائے اباحت تصرفات سے، یہ درست نہیں ہے. ولا زوجیت، اور زوجیت کو انتزاع کرنا بھی درست نہیں ہے. من جواز الوط، جواز وط، جواز وط تو یہ کنیز میں بھی ہے لیکن وہاں زوجیت متحقق نہیں ہوتی. وہکذا سائر الاعتبارات فی ابواب العقود والعقاد، یہ بہت ہیں. خلاصۃ الکلام فانکتح بذالک، ہمارے عبداللہ سے ظاہر ہو چکا ان مثل هذه الاعتبارات، یہ جو اعتبارات ہیں، زوجیت ہوئی، رقیت ہوئی، الی آخرہ، حجت وغیرہ، انما تکون مجعولۃ بنفسها، یہ بذات خود مستقیما و مستقلا مجعول ہیں. یصح انتزاعها، درست ہے کہ ان چیزوں کو انتزاع کیا جائے بمجرد انشاء، خود ان چیزوں کے انشاء کرنے سے ہی ان کو انتزاع کیا جائے گا. کت تکلیف، جس طرح کے احکام تکلیف یا خود انہیں سے ہی مستقل ان کو انشاء کیا جاتا ہے تکالیف کو، تو یہ بھی احکام وضعیہ کا جو یہ قسم ہے ان کو بھی مستقلاً کیا انتزاع کیا جا سکتا ہے. لا مجعولتاً، یہ جو ہیں حجیت، رقیت، زوجیت الی آخری، لا مجعولتاً بالطبع تکلیف، تکلیف کے طبع میں مجعول نہیں ہے. وہ منتزعتاً عنہ، اور ان تکلیف سے منتزع ہوں ایسا بھی نہیں ہے. وہمن ودفن انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللهم صل على محمد.